رکوع نمبر 17 سورۃ الاعراف۔ عنوان قانون کی طلب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا وعدہ کیا اور ان کو پورا کیا 10 سے، بس تیرے رب کی مدت 40 رات پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، تو میرا خلیفہ رہ میری قوم میں اور اصلاح کرتے رہنا اور مفسدوں کی راہ پر مت چلنا۔ میقات اسم ہے جو میزان کے وزن پر وقت سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہے ایک معین مدت جو کسی ایک کام کے پورا کرنے کے لیے کافی ہو۔ ارشاد ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 30 دن کی مدت مقرر کر دی کہ کوہ طور پر جا کر عبادت اور دعا میں مشغول رہیں، روزہ رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دھیان گیان میں سارا وقت گزاریں۔ جب 30 دن پورے ہو گئے تو 10 کا اس میں اضافہ کیا گیا اور خلوت میں عبادت کا ایک ٹلہ پورا ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو کر جانے لگے تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے پیچھے بنی اسرائیل کے نگران رہو گے، ان کی دیکھ بھال کرنا کہ یہ کہیں واہی تباہی باتوں میں نہ پھنس جائے۔ ہر وقت ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، کیونکہ ان میں کبھی کبھی ان بےہودہ رسموں کا شوق خواہ مخواہ چراتا ہے، وہ جو مصر میں مدتوں تک دیکھتے رہے ہیں اور جن پر فرعون انہیں زبردستی چلاتا رہا ہے۔ ان میں بہت سے لوگ ابھی شیطانی کاموں کی طرف بہت جلد مائل ہو جاتے ہیں اور فتنہ و فساد پھیلانے میں انہیں خاص طور پر دلچسپی ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ غالب آ جائیں اور سارا کیا کرایہ اکارت ہو جائے۔ تم ہرگز ان کے داؤ گھات کو کامیاب نہ ہونے دینا اور جو وہ کہیں اس کے برخلاف کرنا، ورنہ وہ ان سب کے تباہ کرنے میں کسر نہ رکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ مفسد لوگوں کو اگر یہ احساس ہو گیا کہ اب ہمارا کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے تو وہ کھل کھیلیں گے اور جو کچھ نہ کر گزریں وہ تھوڑا ہے۔ ایسے لوگوں کو دم دلاسا دے کر اور اگر موقع ہو تو گرکی جھڑکی سے کام لے کر کبھی نرمی اور کبھی سختی سے ان کے شیطنت کے کاموں سے روکتے رہنا چاہیے اور اچھی طبیعت والے لوگوں کو اس کام میں اپنا ساتھی اور مددگار بنائے رکھنا چاہیے تاکہ بربادی پسند لوگ دبے رہیں اور اپنا انسانیت سوز مشغلہ اختیار نہ کرنے پائیں۔ تنظیم قوم اسی کا نام ہے کہ اچھے لوگ سوسائٹی میں غالب رہیں اور شور و شر کرنے والے لوگ ان کے رعب سے دبے رہیں۔ اللہ کا دیدار۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْنِي إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے پر پہنچا اور کلام کیا اس سے، اس کے رب نے بولا، تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ فرمایا، تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھے گا، لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھتا رہے، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تو مجھ کو دیکھ لے گا۔ ارشاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تیاری کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی مدت خلوت میں کوہ طور پر بسر کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے اور سب سے ہٹا کر اپنی توجہ اللہ عز و جل کی طرف موڑ دی
اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور اس سے ایک عجیب سرور و نشاط حاصل ہوا، تو دل میں اللہ کے دیدار کی خواہش پیدا ہوئی۔ سوچا کہ جس کے کلام میں یہ لطف ہے، اس کے دیدار میں کس قدر شادمانی اور مسرت ہوگی۔ فرط شوق میں یہ خیال نہ رہا کہ جسمانی آنکھ تو صرف جسم کے رنگ اور نقشے کو دیکھ سکتی ہے، مگر جو جسم اور جسمانیات سے بالکل مبرہ اور منزہ ہے، اس کو اس آنکھ سے دیکھنے کی کوئی صورت نہیں۔ بہرحال شوق دیدار ایسا غالب ہوا کہ بے ساختہ درخواست کر بیٹھے، اے میرے رب، کوئی ایسی صورت نکال کہ میں تجھے آنکھ سے دیکھوں۔ ارشاد ہوا کہ جب تک انسان اس دنیا میں باقید حیات ہے، یہاں کے دستور کا پابند ہے، یہ اٹل قانون ہے کہ جسمانی نظر بے کیف چیز کو نہیں دیکھ سکتی۔ تیری تسلی کے لیے اتنا کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا منظر تیرے سامنے پیش کر دیا جائے جس سے تیرے اوپر مادے کی بے بسی ظاہر ہو جائے کہ سخت سے سخت ٹھوس چیز بھی اصل تجلی الہی کو جسے تو دیکھنا چاہتا ہے برداشت نہیں کر سکتی۔ انسان کی آنکھ تو مادی لحاظ سے ضعیف ترین چیز ہے، یہ اس کی برداشت کیسے کرے گی؟ یہ پہاڑ جو تیرے سامنے ہے، اس پر نظر کر، اس پر ہم اپنی ذرا سی جھلک ڈالتے ہیں۔ اگر یہ اس کا تحمل کر گیا اور اپنی جگہ پر قائم رہا تو بھی ہمیں دیکھ سکتا ہے، ورنہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس دنیا میں اس آنکھ سے اللہ کا دیدار ممکن نہیں۔ دنیا میں جو آنکھ انسان کو دی گئی، اس سے یہ کئی چیزوں کو اپنی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ مثلا خوشی ایک خفیہ چیز ہے جس کو آنکھ نہیں دیکھتی، لیکن اس کی نشانیاں دیکھتی ہے۔ آدمی کے چہرے کا نقشہ بدل جانا، ہونٹوں پر مسکراہٹ، اعضاء کی ایک خاص قسم کی حرکت، آنکھوں میں ایک نئی چمک، اچھل کود، ہنسی، ایک خاص قسم کا قہقہ، ان سب باتوں کو جمع دیکھ کر اس کی عقل فیصلہ کرتی ہے کہ اسے خوشی حاصل ہے، اور یہ اسی کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، فقط اس کی نشانیاں دیکھ کر اس کو پہچان سکتا ہے اور دل میں اس کا تصور قائم کر سکتا ہے۔ تجلی کا اثر۔ فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی کی، اس کو ڈھا کر برابر کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب ہوش میں آیا بولا، تیری ذات پاک ہے، میں نے تیری طرف توجہ کی اور میں سب سے پہلے یقین لایا۔ تجلی ظاہر ہوا ماضی کا صیغہ ہے اور اس کا مصدر تجلی ہے جو جلوہ سے بنا ہے۔ جلوہ کے معنی کھلم کھلا ظہور، تجلی کے معنی ظاہر ہونا۔ سائقن بے ہوش صفت کا صیغہ ہے جو ساکن سے بنا ہے۔ ساکن کے معنی ہے لاشعوری، بے ہوشی۔ سائقن جسے اپنی سد بدھ نہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اشتیاق دیدار میں بےتاب ہو کر اپنے رب سے درخواست کی کہ مجھے ان آنکھوں سے اپنا خاص جلوہ دکھا دیجیے۔ جواب ملا کہ اس جسمانی آنکھ کے لیے ممکن نہیں کہ مجھے دیکھ سکے۔ آنکھ کیا کوئی مادی چیز میرے جلوہ خاص کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس کی بابت تیرا اطمینان کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، ہم اپنی تھوڑی سی جھلک اس پر ڈالتے ہیں، اگر یہ اسے سہار گیا تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ ارشاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلانے کے لیے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار کھلم کھلا نہیں ہو سکتا، پہاڑ پر اپنے نور کی تھوڑی سی جھلک ڈالی۔ پہاڑ کا وہ حصہ جس پر وہ جھلک پڑی ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے برابر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس منظر کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو اقرار کیا کہ واقعی اے رب،
تو کسی مخلوق کے مشابہ نہیں، اس لیے یہ آنکھ تجھے نہیں دیکھ سکتی۔ تو ان چیزوں سے پاک ہے جن کا یہ آنکھ احساس کرتی ہے۔ میں آپ کی درگاہ میں اپنے سوال پر نادم ہو کر حاضر ہوں، اور میں ہی سب سے پہلا شخص ہوں جسے اس بات کا پورا یقین تجربے سے حاصل ہو گیا ہے کہ واقعی اس دنیا میں آپ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایسی طاقت اور بینائی کی ضرورت ہے جو بے رنگ اور بے کیف حقیقت کو دیکھ سکے۔ تو رنگ اور جسمانی کیفیات سے پاک ہے، اس لیے یہ ظاہری آنکھ یہاں بالکل بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی کے طور بے انتہا ہے۔ چیزوں کا وجود ہی اس کی کسی نہ کسی طرح کی تجلی پر موقوف ہے، لیکن اس کی ذاتی تجلی دنیا میں کسی نہ کسی پردے میں پوشیدہ ہے۔ پردے کے باہر اس کی نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے بعض کو آنکھ دیکھ بھی سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ ذاتی تجلی کا بے پردہ مشاہدہ کریں، ورنہ پہلے نبوت ملتے وقت آگ کے پردے میں تجلی تو وہ دیکھ ہی چکے تھے۔ اس وقت کے تجربے سے ان کو کامل یقین ہو گیا کہ دنیا میں تجلی ذاتی کے لیے حجاب لازم ہے، چنانچہ اپنی جسارت پر نادم ہوئے اور توبہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی تسکین۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تجھ کو لوگوں سے امتیاز دیا، اپنے پیغمبر بھیجنے کا اور اپنے کلام کرنے کا، سو لے جو میں نے تجھ کو دیا اور شاکر رہ۔ اور ہم نے اس کو تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، سو ان کو زور سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم کر کے اس کی بہتر باتیں پکڑے رہیں۔ عن قریب میں تم کو نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلایا گیا کہ رب کا دیدار اس دنیا میں ان آنکھوں سے ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کی بے حجاب تجلی کا کوئی سخت سے سخت مادی چیز بھی تعمل نہیں کر سکتی، آنکھ کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا کام بہت عظیم الشان ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس لیے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اپنے فرض کو بہت زور کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ دنیا میں انسان کی عظمت کا دار و مدار اس کام کی نوعیت پر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ذمہ مقرر کیا ہے۔ دیدار الہی دنیا کا نہیں، آخرت کا مسئلہ ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، تجھے خوش ہونا چاہیے کہ میں نے تجھے اپنا پیغام لوگوں کی طرف پہنچانے کے لیے منتخب کیا اور تجھ سے خود براہ راست کلام کیا۔ اب جو کچھ میں نے تجھے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے اس کو لے اور اس کے لیے میرا شکر گزار ہو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند تختیاں، جن سے تورات مراد ہے، دی گئیں، جن پر عمل کی ہدایات اور احکام لکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ ہم نے اس کو تختیوں پر لکھی ہوئی ہر امر سے متعلق ضروری باتیں اور ہدایات عطا فرمائیں، جن میں وعظ و نصیحت، جہالت کی باتوں سے بچنے کی ترغیب اور تفصیل کے ساتھ حلال و حرام کا فرق، مجرموں کی سزاؤں کے قانون، عبادت کے طریقے اور دین سے متعلق ساری باتیں درج تھیں، اور کہا کہ ان سب باتوں پر پوری کوشش اور قوت کے ساتھ خود عمل کرو اور اپنی قوم بنی اسرائیل سے میری طرف سے یہ کہہ دے کہ ان میں سے بہتر باتیں چن کر ان پر عمل کریں، یعنی
نری رخصتوں پر ہی نہیں بلکہ ان پر بھی جن پر زیادہ ثواب کا وعدہ ہے۔ دین اسی وقت محفوظ رہتا ہے جب اس کی احسن باتوں کو کوشش کے ساتھ قائم رکھا جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ عنقریب میں تم کو ان لوگوں کے مقام اور ٹھکانے دکھاؤں گا جنہوں نے میری نافرمانی پر کمر باندھی۔ متکبر ٹیڑھے چلتے ہیں۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیۃ لا يؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا۔ میں اپنی نشانیوں سے ان کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر دیکھ لیں ساری نشانیاں ایمان نہ لاویں اس پر، اور اگر دیکھ لیں ہدایت کا راستہ اس کو راہ نہ ٹھہراویں، اور اگر دیکھ لیں گمراہی کا راستہ تو اس کو راہ ٹھہرا لیں۔ یتکبرون بڑے بنتے ہیں، اس کا مصدر تکبر ہے جو کبرہ سے بنا ہے۔ کبرہ کے معنی یہاں ہے بناوٹی طور پر بڑا بننا، یعنی ایک شخص واقع میں تو چھوٹے درجے کا ہے مگر خواہ مخواہ بڑا بنتا ہے۔ یہ معنی بغیر الحق سے جو اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے سمجھ میں آتے ہیں۔ بغیر الحق، یہ معنی بغیر الحق سے جو اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے سمجھ میں آتے ہیں۔ بغیر الحق، حق کے معنی واقعی اور ٹھیک کے ہیں۔ غیر الحق کی جگہ ہم اپنی زبان میں ناحق کہیں گے، یعنی کوئی چیز واقع میں تو کسی کی نہ ہو لیکن وہ اس پر قبضہ کر لے۔ رشد اور غی ایک دوسرے کے مقابل لفظ ہیں۔ رشد کے معنی ہے سچائی، درستی اور راستی۔ غی اس کا الٹا ہے، یعنی جھوٹا پن، خرابی اور کجی۔ سبیل الرشد سیدھا راستہ، سبیل الغی ٹیڑھا راستہ۔ اس سے پہلے یہ ذکر چلا آ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنی چاہیے۔ اگرچہ اللہ کو اس دنیا میں آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن اس کی واضح نشانیاں جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں دیکھ کر ہم عقل سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یقیناً موجود ہے، مگر بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں سے غافل ہیں۔ وہ ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے جانے کیا کیا سمجھ جاتے ہیں مگر نہیں سمجھتے تو اللہ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہی خیال میں مست ہیں اور اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ کوئی انہیں سیدھا راستہ بتائے تو اس کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ ہم اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کا دل پھیر دیں گے جو اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتے، حالانکہ وہ اگر غور کریں تو ان میں کوئی بڑائی نہیں، وہ سرتپا عاجز ہیں۔ یہ اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان کو دیکھ کر اللہ کو نہ سمجھیں گے۔ ان کی خسرت تو یہ ہے کہ سیدھا راستہ دیکھ بھی لیں تو اس سے کترا کر چلیں گے اور ٹیڑھا راستہ دیکھتے ہی جھٹ اس کو اختیار کر لیں گے۔ جو آدمی کسی چیز کی نشانیاں دیکھ کر عقل سے اس کے وجود کو نہ سمجھے تو جان لینا چاہیے کہ وہ اپنی خواہشوں کے جنجال میں پھنسا ہوا ہے، خود غرضی نے اسے اندھا کر رکھا ہے، سیدھے راستے کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے۔ کام کیے بغیر مزدوری کیسی؟ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹ جانا اور ان سے بے خبر رہے، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، ان کی محنتیں
برباد ہوئیں، وہی بدلہ پائیں گے جو عمل کرتے تھے۔ پہلے گزرا کہ جو لوگ اپنے آپ ہی کو خواہ مخواہ بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی حق نہیں، اور ہماری نشانیوں کو دیکھ دیکھ کر جھٹلاتے ہیں اور سیدھے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھا اختیار کرتے ہیں، انہیں ہم اپنی آیتوں پر غور کرنے سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہے کہ متکبر لوگ غرور و فکر سے اس لیے محروم ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان آیات کو جھٹلاتے ہیں جنہیں اس نے اپنی کتابوں میں اتارا ہے یا عام طور پر دنیا میں ظاہر کیا ہے، اور جو لوگ انہیں اللہ کی ہستی کی دلیل ٹھہراتے ہیں انہیں معاذ اللہ بیوقوف کہتے ہیں۔ وہ ان نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے بلکہ ان کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں یا ان کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اپنی رنگ رلیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ ان کی عادت ہی یہ ہو جاتی ہے کہ کوئی کچھ ہی کہے، انہیں اپنے کام سے کام ہے۔ ایسی عادت ان کی عقل پر پردہ بن کر بڑھ جاتی ہے اور دل کو سوا خواہشوں کی بے دھڑک پیروی کے اور کچھ سوچتا ہی نہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا ہے اور اپنی آیتوں کے سمجھنے کی قوت ان سے سلب کر لی ہے، اور یہ خود انہی کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ایسے لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا بیٹھے اور آخرت کے دن کا صاف انکار کر دیا اور رسولوں علیہ السلام کے کہنے کو کہ قیامت کا آنا اٹل ہے ہنسی میں اڑا دیا، اس بات کی امید نہ رکھیں کہ انہیں مرنے کے بعد ان کے اچھے کاموں کا پھل ملے گا اور سکھ چین نصیب ہوگا۔ مرنے کے بعد کا آرام تو انہیں نصیب ہوگا جس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر اس کو پہچان لیں گے اور اس کا یقین کر کے کہ ایک دن اللہ کے روبرو حاضر ہو کر جواب دہی کرنی پڑے گی۔ نیک کام کریں گے، مرنے کے بعد نیک اعمال ہی کام آئیں گے اور انہی کا پھل ملے گا۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ظاہر ہے کہ آخرت کے لحاظ سے ان کے سب کام حقارت گئے۔ اگر وہ اچھے ہیں بھی تو انہیں ان کا بدلہ کسی نہ کسی شکل میں ان کو ملا کر رہے گا۔ مرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہوں گے اور آخرت کا حساب کتاب شروع ہوگا، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ لاؤ آج کے لیے کیا کیا ہے، تاکہ اس کا بدلہ دیا جائے، کیونکہ بغیر کام کے بدلہ کیسا؟ آج تم اگر خالی ہاتھ ہو تو تم کسی نیک بدلے کے مستحق نہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔